جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر كنت مولاه هذا علي مولاه. جب آیا اے بلغ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں فردوس علی سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج کے پروگرام کا موضوع بہت اہم ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ غدیر کے دن کیا ہوا تھا، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ غدیر صرف جشن نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک اہم فریضہ ہے، ایسا عمل ہے جس کا انکار انسان کو رائے حق سے بھٹکا دیتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں غدیر کو نہ ماننے والوں کا دنیا و آخرت میں کیا انجام ہوگا، آج اسی پر آپ سے بات کریں گے. آج کا دن تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اور روشن دن ہے. عید غدیر محض ایک تہوار نہیں بلکہ یہ اس وعدے کی تکمیل ہے جو اللہ نے اپنے رسول سے کیا تھا. ہم ہر سال عید غدیر کی خوشیاں مناتے ہیں، ابو تراب کی ولایت کا جشن مناتے ہیں. جب نبی کریم اپنا آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے تب باحکم خدا جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے: اے پیغمبر، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ منکر خدا کی ہدایت نہیں کرتا ہے. پھر رسول نے بلال کو اذان کا حکم دیا. بلال نے اذان دی. سخت گرمی تھی، لو چل رہی تھی. گرمی سے بچنے کے لیے لوگ منہ کو چادروں میں چھپائے ہوئے تھے. لوگ جھاڑیوں کو صاف کر کے بیٹھ گئے. کجاوے کا ممبر تیار کیا گیا. نبی کریم ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم تک اس کا پیغام پہنچا دوں. میری زندگی کے لمحات کم رہ گئے ہیں، اس لیے حق تعالیٰ نے سخت تاکید کی اور مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. پھر آپ نے علی علیہ السلام کا بازو تھام کر اٹھایا اور فرمایا: مسلمانوں، کیا میں تمہاری جانوں کی نسبت تم پر زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا: بے شک رکھتے ہیں. آپ نے پھر فرمایا: من کنت مولا وہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اس اعلان کے بعد جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے: آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے. یہ اعلان ولایت کی خبر عرب کے تمام قبیلوں میں پھیل گئی. ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان تھا، جب اس نے یہ اعلان سنا وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی تکبر اور گستاخی بھرے لفظوں میں کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں توحید کا حکم دیا، ہم نے مانا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، حج کا حکم دیا، ہم نے مانا. مگر آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور آپ نے چچا زاد بھائی کو ہمارا مولا بنا دیا. کیا یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی کریم نے فرمایا: اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا ہے. یہ سن کر حارث غصے سے اپنی سواری کی طرف پلٹا اور کہا: خدایا، اگر یہ محمد کا فیصلہ ہے، واقعی تیری طرف سے ہے، تو آسمان سے مجھ پر پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب بھیج دے. جس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے: ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا جس کا منکروں کے حق میں کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے. ابھی اس کے جملے پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک پتھر گرا جو اس کے سر پر آ لگا اور وہ وہیں جل کر خاک ہو گیا. اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غدیر کے فیصلے سے جان بوجھ کر حسد رکھنا اور اس کا انکار کرنے کا انجام اللہ کا غضب اور عذاب ہے. ناظرین، غدیر ہدایت کو چننے کا دن ہے، ولایت علی کا اقرار کرنے کا دن ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کا دن ہے. غدیر کا انکار کسی انسان کا انکار کرنا نہیں بلکہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیتوں کا اور اس کے رسول کے خطبوں کا انکار ہے. قرآن اور حدیث سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جو بھی اس دن کو جھٹلاتا ہے وہ دنیا میں ہدایت سے اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے.
اللہ ہمیشہ حق پر قائم رکھے اور ولایت امیر المومنین سے ہمارے دلوں کو روشن کرے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔ جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے، جب